ملک کا نظام آپ چیک کیجئے, ہمارے ملک کا آپ قانون چیک کیجئے. ایک قاتل موجود ہے جس نے ٹی وی کیمروں کے سامنے, موبائل کیمروں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا, بنا زور زبردستی کے, بنا تشدد کے, بنا مار پیٹ کے, بنا پولیس کی موجودگی. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں بھائی میں نے اس 23 سالہ لڑکے کو جو کہ ڈیلیوری بوائے تھا اس کو گھر میں بلایا, اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا. 2:30 بجے میں نے سارا کام کیا اور جب میں جا رہا تھا اس کی لاش کو لے کے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اس کی لاش کو جلانا کیا ہے, اس کا کرنا کیا ہے. پھر مجھے ایک سنسان جگہ نظر آئی, میں نے اس کی لاش نکالی, اس کے بعد اس کو جلا دیا. یہ بیان اس نے خود دیا. ایک عورت موجود ہے جس کی سی ڈی آر میں تمام چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ رئیس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اور ایک نہیں 6-8 مہینے کے تعلقات. لیکن اب اس کیس کو کس طرح سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کیس کے اندر نئے چیزیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نئے کرداروں کو پٹ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کیس کو کمپلیکیٹ کیا جائے. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک اہم شخصیت ایسی ہے جو کہ ان دونوں یعنی آمنہ اور فرحان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اور انہوں نے رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب پاکستان کے اندر یہ بڑی افسوسناک ریئلٹی ہے. پاکستان کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک جرم ہو جاتا ہے, اور ایسا جرم ہوتا ہے کہ اس میں جرم بھی سامنے ہوتا ہے, جس نے جرم کیا وہ بھی سامنے ہوتا ہے, اس کا اعتراف جرم بھی سامنے ہوتا ہے, اور جس بیچارے کے ساتھ جرم ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا. تمام چیزیں یعنی اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ اس کیس کے اندر آتے ہیں جو کہ اس کیس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب اس کیس کے اندر جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سامنے نظر آ رہا ہے, جیسے نور مقدم کا کیس, جیسے دعا زہرا کا کیس, اور اب ڈیلیوری بوائے رئیس کو جو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وہ والا کیس, جب اس کیس کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نت نئے چیزیں نکال کے لے کر آتے ہیں. اب ڈیلیوری بوائے قتل کیس ہے, یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس. اس کیس کے اندر کچھ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. اب ایک ایسی ڈیولپمنٹ نکل کر آئی ہے ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر جو کہ یقین کریں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, تو کوئی امید نہیں کر رہا تھا. ایک بندہ ہے جس نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا, غیرت کے نام پر قتل کیا, میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, میری بیوی کو چھیڑا تھا, میں نے اس کو گھر کے اندر بلایا, ڈنڈے مارے, قتل کر دیا اور جا کے اس کی لاش کو جلا دیا. اس نے خود ہی نشاندہی کی کہ جناب میں نے اس کی لاش کو کہاں جلایا. یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ ہے نا. سامنے والا بندہ جس نے جرم کیا, جو قاتل موجود ہے, مقتول موجود ہے, اس کے گھر والے موجود ہیں, لواحقین موجود ہے, جرم موجود ہے, ثبوت موجود ہے, تمام چیز موجود ہے, لیکن اب اس کیس کو نا گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس کو گھمایا کیسے جا رہا ہے. یہاں پر وکیل حضرات ہیں نا, ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وکیل کا کام یہ ہوتا ہے بھائی, اس کو اپنے کلائنٹ کو بچانا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جرم ہوا ہے, کون مظلوم ہے, کون ظالم ہے. اس کو اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. اور اس میں برائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا پیشہ یہی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں, فرحان نے میڈیا کے سامنے, کیمرے کے سامنے, مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیمرے نہیں چل رہے تھے تب اس نے اعتراف جرم کیا تھا, نہیں. میڈیا کے سامنے بنا زور زبردستی کے, بنا کسی تشدد کے, بنا کسی مار پیٹ کے اس نے اعتراف جرم کیا. اس نے کہا بھائی رئیس کو میں نے گھر کے اندر بلایا, اس کو ڈنڈے مارے, میری بیوی کو تنگ کرتا تھا, میری بیوی کو چھیڑا تھا, اس لیے میں نے اس کو ڈنڈے مارے, اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. 12:30 بجے مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کی لاش کا کیا کرنا ہے. میں نے اس کی لاش کو اٹھایا, گاڑی میں ڈالا, اور اس کے بعد میں جی ٹی روڈ پر جا رہا تھا, مستقل چلتا چلا جا رہا تھا. مجھے ایک سنسان جگہ نظر آئی, وہاں جا کے میں نے اس کی لاش کو جلا دیا. قریباً 2:30 بج رہے تھے رات کے. یہ تمام چیزیں اعترافی بیان میں فرحان نے بولی. اب اس کیس کو گھمانے کے لیے, یعنی اس کیس میں جو ظالم ہے, جس نے قتل کیا ہے, جو قاتل ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب کیا کرا جا رہا ہے. فرحان نے اپنے بیان سے یو ٹرن لے لی. اس نے کہا میں نے تو کوئی قتل ہی نہیں کیا, میں نے تو بس 2-3 ڈنڈے مارے تھے یار. 23 سال کا ہٹا کٹا انسان, مطلب جوان ہو چکا تھا, 23 سال کا تھا, کچھ عرصے بعد شادی ہونے جا رہی تھی. اس کو انہوں نے 2 ڈنڈے مارے, 2 ڈنڈے انہوں نے سینے پہ مارے اور کمر پر مارے, اور اس کے بعد اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ. وہ 2 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا, انہی 2 لڑکوں کے ساتھ نکل گیا, اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری بھی کی. یہ تازہ ترین بیان ہے جو کہ فرحان نے اب یہ بیان ریکارڈ کرایا, اور اس بیان کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فرحان کو اور اس کی بیگم آمنہ کو بچانا چاہتے ہیں. ایک بچہ چلا گیا. اب پاکستان کے اندر نا جو مظلوم ہوتا ہے
اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے معاہدے کی ٹیبل پر آئیے, بات چیت کی ٹیبل پر آئیے. جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. اب جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اس کی لائف کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے گفت و شنید ہوتی ہے. یہ فرحان اور آمنہ یہ ایسے ہی لوگ نہیں ہیں, مطلب بنا اثر و رسوخ والے لوگ نہیں ہیں. اچھے بڑے گھر کے اندر رہتے ہیں, اپنا گھر ہے ان کا, گاڑی ان کے پاس اچھی ہے, اچھا کھاتا کماتا تھا, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات. اس نے اتنا بڑا سٹیپ یہ سوچ کر اٹھایا تھا کہ یار میں اپنے آپ کو بچا لوں گا, میرے پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ مجھے بچا لیں گے. ورنہ یہ سوچئے کہ اگر اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا تو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد وہ اپنا اعتراف جرم پولیس کے پاس آ کے کر لیتا. وہ کہتا تھا بھائی میں نے تو اعتراف جرم کر لیا اور مجھے آپ گرفتار کر لیں, میں نے تو مارا. لیکن وہ اس وقت تک چھپا رہا جب تک پولیس اس کے دروازے پر نہیں آئی. پولیس جیسی اس کے دروازے پر آئی اس کے بعد اس نے شروع میں تو جھوٹ بولا, اور اس کے بعد اس کی بیوی نے اعتراف جرم کر دیا. نہ صرف فرحان نے بلکہ آمنہ نے اعتراف جرم کیا کہ بھائی میرے شوہر نے اس کو بے دردی کے ساتھ مارا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا. اس کو شاید لگ رہا تھا کہ سی ڈی آر میں ان دونوں کے درمیان روابط نکل کر نہیں آئیں گے. اس کو شاید لگ رہا تھا کہ سی ڈی آر کے اندر کوئی چیز نکل کر نہیں آئے گی. اس کو لگ رہا تھا کہ جو واٹس ایپ چیٹ اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کر دی, جو تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں, وہ تصاویر کبھی دوبارہ سے ریکور نہیں کی جا سکے. تو اب اس کیس کو جو ہے نا وہ گول گول گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیس کے اندر جو ظالم ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیس کے اندر کچھ لوگوں کو, اب دیکھیں ایک طرف اس نے یہ بیان دیا, دوسری طرف وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی دو دوست اور تھے ان کو گرفتار کیا جائے. وہ دو دوست کون تھے, اب پولیس ان کے پیچھے لگ جائے گی کہ بھائی وہ دو دوست کون تھے جن کو پکڑیں, جن کے ساتھ وہ آیا تھا, یہ تمام چیزیں تھیں. اب اس ساری انویسٹیگیشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی سارا معاملہ دعا زہرا کے معاملے میں ہوا, یہی سارا معاملہ نور مقدم کے معاملے میں ہوا. نور مقدم کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ایک شخص نے بے دردی کے ساتھ اپنے لیو ان پارٹنر کو گلا اس کا الگ کر دیا, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. اتنا وحشیانہ عمل تھا. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بھائی کہا گیا کہ وہ امریکن, امریکی سفارتکار بھی آ گیا, 10 لوگ اور آ گئے, پاگل بنانے کی کوشش کی جانے لگی. وہ عدالت کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھائی وہ تو پاگل ہے. اور میں آپ کو ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں, کچھ دنوں کے بعد یہ فرحان سے بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرائیں گے جس سے ایسا لگے گا کہ بھائی اس کا ذہنی توازن تھوڑا بگڑا ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یار اس ماں کو دیکھ کے جس نے اپنا 23 سال کا بیٹا کھویا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بہن کو دیکھ کے, اس بھائی کو دیکھ کے. اس کا ایک بھائی ہے رئیس کا جس کا نام علی ہے, اس کے بیانات, اس کی ویڈیوز اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. میرا مشورہ ہے یار جتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں بولیں. ہر بات میں وہ کہتا ہے کہ وقت آنے پر میں میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا. بھائی آپ کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہوا. آپ کا بھائی, اس کو زندہ کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو مار کے جلا دیا گیا نا, مطلب اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. تو آپ کو مزید بیان کرنے کی اس کو ضرورت نہیں کہ وقت آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا, وقت آئے گا تو میں یہ کروں گا, کیونکہ آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ اس چیز کو پھر خراب کر دو گے. فرحان کی جو بیگم ہے آمنہ نے سارے معاملے کو اتنی بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو اس نے عوام کی سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کہ کسی طریقے سے عوام کی سمپتی مجھے مل جائے, میں روزانہ بیانات دوں گی, مجھے کچھ ایسی چیزیں نکل کر آ جائیں گی جو لوگ میرے پاس سمپتی کے لیے آئیں گے کہ یار یہ تو متاثرہ خاتون ہے, 3 بچوں کی اماں ہے, 8 سال پہلے شادی ہوئی ہے, گھرانہ تھا ایک اس کا, خوشحال گھرانہ تھا, ایک بندے نے آ کے اس کے گھرانے کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ تمام چیزیں وہ بلوانے کی کوشش کریں, لیکن وہ پھر پانسا ہی پلٹ گئے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا.